آج اس خبر کا علم ہوا اور اس خبر کے حوالے سے میری دو رائے ہیں. ایک رائے تو اس کو میں خوشائن قرار دیتا ہوں کہ تھوڑا سا ترس تو انسانوں پہ آ گیا اور یہ جو ہے ایک اظہار ہیں، جسچر ہیں ان لوگوں کے خلاف جن کے بارے میں انہی کا بیانیہ تھا کہ ناقابل تردید شواہد تھے. اور میرا خیال ہے کہ اگر 19 لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا گیا تو اس میں پھر تفریق نہیں ہونی چاہیے. بقایا لوگوں نے بھی کوئی ایسا گناہ کبیرہ نہیں کیا تھا کہ ان کو یہ پھر ڈینائی کیا جائے. بہرحال قصہ مختصر، ان کو آزادی مبارک ہو. اور میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے پاکستانیت جتانے کا اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شفقت سے پیش آنے کا. میں اس کو خوشائن قرار دیتا ہوں اور جو بقایا لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی سیم ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. اور دوسری رائے جو میری ہے وہ ایک بطور وکیل ہے. بحیثیت وکیل قانونی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک ہی سیٹ میں کوئی یا ایک جیسے حالات میں ایک شخص کو آپ ایک ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں تو پھر آرٹیکل 25 آئین کا منع کرتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ پھر آپ دوسرے طریقے سے پیش آئیں. بہرحال ثوابدید جو ہیں وہ انہی کا ہیں جنہوں نے آج یہ سزائیں جو ہیں معاف کی ہے. اور آج مذاکراتی دور ہیں، ابھی انشاءاللہ شروع ہوگا. یہ چیزیں جو گرد و نواح میں ہو رہی ہے نا، میں ذاتی طور پہ کم از کم ایٹ لیسٹ تھوڑا سا محفوظ سمجھ رہا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں اس کے لیے حالات مناسب بنتے جا رہے ہیں. آج کے فیصلے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو ملٹری ٹرائل تھا اور آج تحریک انصاف اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی؟ چارٹر آف ڈیمانڈ تو نہیں ہوگا. مذاکرات سے میں بہت پر امید ہوں، بلکہ ان تمام لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، تمام فریقین کو، کہ تمام پاکستانیوں کی جو ہے نظریں اب مذاکراتی ٹیم کی طرف ہیں. پاکستانیوں کو مایوس مت کرو. پاکستان کو ضرورت ہے صلح کی، پاکستان کو ضرورت ہے مصالحت کی، پاکستان کو ضرورت ہے یکجہتی کی، پاکستان کو ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کم از کم انسانوں کے ساتھ کی طرح پیش آؤ. لہٰذا یہ مذاکراتی ٹیم جو ہے یہ غیر یقینی صورتحال، سیاسی عدم استحکام اور پاکستان میں جو طوائف الملوکی نافذ العمل ہے اس کا خاتمہ کر سکتی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ 2 دن پہلے خبر چل رہی تھی کہ فیاض امیر صاحب عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بن سکتے ہیں، تو آج کے فیصلے کے بعد عمران خان کا جو ملٹری ٹرائل کے باتیں چل رہی تھی وہ خدشہ ختم ہو گیا؟ دیکھیں، میں نے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے پہلی بھی جو ہے کہا تھا، خان صاحب کے الفاظ تھے کہ کوئی جو ہیں اب چیز ان کو ڈرا نہیں سکتی ہیں. تو ملٹری ٹریبیونل میں اگر یہ بات اب آئی ہے کہ فیض امید سلطانی گواہ بن گئے تو آپ لوگوں کو میں قانون کے حوالے سے یہ بات کر دوں کہ سلطانی گواہ کو قانون کی زبان میں اپروور کہا جاتا ہے. اور ہماری سپریم کورٹ نے ہر وقت ایسے گواہ کی ڈسکرپشن یا بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب سے مکروہ کردار ہوتا ہے ٹرائل میں. تو لہٰذا وہ کس چیز کا سلطانی گواہ بنے گا؟ سلطانی گواہ اگر پہلے تو شاید بات غلط ہو، لیکن اگر وہ بنتا بھی ہے تو وہ ان کی نظروں میں بھی گرا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں بھی گرا ہوا ہے. اور وہ شخص سلطانی گواہ وہ ہوتا ہے جو پہلے خود جرم مانتا ہے کہ میں نے یہ جرائم کیے ہیں اور ان جرائم کے ارتکاب میں میرے ساتھ فلاں نے معاونت کی تھی یا اس طرح حصہ لیا تھا. اس کے سلطانی گواہ بننے سے کوئی جو کیس ہیں اس کی نہ قدر و قیمت بڑھتی ہے، نہ اسی شہادت کو جو ہے عدالتیں کوئی قدر کی نگاہ سے دیکھتی.